میرے محترم دوست اور بزرگ، اللہ جل جلالہ اور عما نوالہ ہر انسان کو دنیا میں بہترین زندگی دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یہ زندگی میرے بھائیوں بنانے کی ہے، بگاڑنے کی نہیں۔ یہ امانت ہے۔ بندہ جب امانت میں خیانت کرتا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ سے گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو اللہ نے امانت کی ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ایک زندگی اللہ نے یہ امانت بنا کر ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی۔ اب اللہ یوں کہتا ہے زندگی کو جوان کے اعتبار سے، بوڑھے کو بوڑھے کے اعتبار سے، مرد کو مرد کے اعتبار سے، کاشتکار کو کاشتکار کے اعتبار سے، کھیڑوت کو کھیڑوت کے اعتبار سے اب میں دیکھوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے میری امانت کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی امانت کو اگر امانت سمجھتا ہے تو میرے بھائیوں اس کی زندگی سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی چاہت کے مطابق اس کو چین، سکون، آرام دنیا میں بھی دیتا ہے، اور موت کے بعد بھی اللہ اس کو لامحدود زندگی میں خدا معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو گزارنے کا طریقہ سمجھایا کہ جائیے نبی کی دنیا میں جائیے، آپ کی امت کو اور میرے بندوں کو میں نے جو امانت دی ہے، زندگی دی ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 40 سال، اس زندگی کو کیسے اچھی بنائیں گے، کس طرح خوشگوار بنائیں گے کہ جس زندگی کے گزارنے سے میں آسمانوں پر راضی ہو جاؤں، اور ان کی زندگی کے صحیح گزرنے سے دنیا میں چین، سکون اور راحت ان کو مل جائے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں ان کو بھیج کر ہم کو ایک طریقہ بتلایا۔ اور بات جائیے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا طریقہ نہیں بتلایا، مجھے بتاؤ۔ یہاں تک کہ پیشاب کرنے کا بھی طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ فرمایا میرے امتیوں، جیسے میں ایک زندگی لے کر آیا اور میری بھی ایک زندگی پوری ہو گئی، میرے صحابہ ایک زندگی لے کر آئے، ان کی بھی زندگیاں پوری ہو گئی، ازواج مطہرات آپ کی، ہماری بیویاں اور آپ کی مائیں زندگیاں لے کر آئی اور ان کی بھی زندگی پوری ہو گئی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امتیوں تمہاری بھی موتیں آئے گی، تمہاری زندگیاں بھی پوری ہوگی، لیکن ہر ایک کی زندگی کا اثر اس کے موت سے شروع ہوگا۔ اب زندگی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے کام سمجھایا ہے کہ ہمیشہ جو کام اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دیا ہے اور اللہ جس کام سے راضی ہوتا ہے، اس کام پر جوان سی جوانی اور بوڑھا کا بڑھاپا اور مستورات کی مستورات اور ہر ایک بالغ مرد اس دین کی اور اس راستے پر چلنے کی حد تک کوشش کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دے گا۔ اور بنے گی نہیں کسی انسان کے راستے کے بتلائے ہوئے پر، اور بنے گی نہیں کسی راہ چلنے والے کی راہ کے بتلائے ہوئے پر۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں جس دین کو پسند کر چکا ہوں اور جس دین کی خاطر میں نے اپنے محبوب کو اتارا ہے، اس محبوب کے نقش قدم پر جو چلے گا، چاہے چلنے والا ہوائی جہاز میں اڑتا ہو، چاہے چلنے والا
طریقہ کہاں ہے، وہ راستہ کہاں ہے؟ اسی لیے ہم سب پریشان ہیں۔ گھروں میں دیکھو تو میرے بھائیوں چین سکون نہیں ہے، اس لیے کہ گھروں میں سب چیزیں ہیں، گھروں میں سب کچھ ہے، لیکن دین کے مذاکرے نہیں ہیں۔ گھروں میں 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، بڑے مضبوط جوان ہیں، ہماری بیوی بھی ہے، لیکن کبھی نماز کے سجدے کے لیے نہیں ہے۔ کہاں سے چین ملے گا؟ کہاں سے قبر کی تیاریاں ہوگی؟ کہاں سے آخرت کی تیاریاں ہوگی؟ ارے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زینب کو موت کے وقت آپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے روتے روتے یوں فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی آپ رو رہے ہو کہ ہاں میری بیٹی زینب کو کہیں قبر کا عذاب پکڑنا۔ آخرت سے ہم بے غافل ہو گئے، آخرت سے ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت موت ہر انسان کے سروں پر گھوم رہی ہے۔ کثرت سے موتیں دنیا میں ہو رہی ہے، علماء دیکھو تو دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی دل خالی نہیں ہے کہ چوٹی کے عالم دنیا سے نہ اٹھا۔ یہ زندگی میرے بھائیوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ضروری ہے۔ اور آپ نے جو طریقہ بتلایا، سب سے پہلا طریقہ یہ بتلایا کہ ہر جوان اپنے اندر کے اعمال صحیح کر لے، ظاہر کے اعمال صحیح کر لے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، کسی کے بارے میں غلط نہیں۔ اگر اللہ نے دماغ دیا ہے، کسی کے بارے میں غلط سوچنا نہیں۔ یہ دماغ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کر اور اللہ کی بڑائی کو سوچ کر، اللہ کی طاقت پر سوچ کر، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے دنیا میں اپنی زندگی کو گزار۔ یہ آنکھیں جو دی ہیں، یہ آنکھیں کسی اوروں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا انسان اپنی آنکھوں کی زناکاری لیتے لیتے مرتا ہے، کانوں کی زناکاری کرتے کرتے مرتا ہے۔ کسی بے پردہ عورت پر نگاہ ڈال دی یا کانوں سے کوئی غلط چیز سن لی، علماء نے صاف لکھا ہے یاد رکھنا قیامت کے دن وہ آنکھیں اور وہ کان اللہ کے منہ سے نکلا ہوا قرآن اور اللہ کے نبی کی زیارت کر سکے گی، جس سے دنیا میں اپنی آنکھوں کو گندی چیزوں سے بچایا ہو۔ آج ٹی وی دیکھے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ 25 27 40 ہزار کی ٹی ویاں گھروں میں لگی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں اگر گھروں کو میرے بھائیوں آوارہ بنانا ہو اور برباد کرنا ہو اور نسلوں کو اجاڑنا ہو، خدا کی قسم گھروں میں ٹی ویاں لانا۔ لوگ اسی کو اچھا سمجھ رہے، حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جتنی گناہ کی چیزیں ہیں، ان گناہ کی چیزوں کا تصور دماغوں میں لانا بھی گناہ ہے۔ بیٹوں کو سمجھاؤ، بیٹیوں کو سمجھاؤ، کل موت آ جائے گی، کل جنازے اٹھ جائیں گے، کل گھر ویران ہو جائے گا۔ او بیٹی کل تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ او بیوی میرے جانے کے بعد تو کل بیوہ بن جائے گی۔ آج تیری زندگی میں نمازیں نہیں ہے، تیری زندگی میں اسلامی کپڑے نہیں ہے، تیری زندگی میں اسلامی لباس نہیں ہے، تو جا کر کرے گی تو کیا کرے گی؟ میں کہاں کرتا ہوں کہ لوگ جب پوچھتے اللہ نے امن تو لاٹ آئی پوچھے، بہت اللہ نے مال دیا ہے، لیکن اتنی بھی توفیق تجھے نہیں ملی کہ موت سے پہلے پینٹ شرٹ میں اتار کر سنت کپڑا پہن لو۔ تیرا مال کہاں لگ رہا؟ ظاہر صحیح کرو، ظاہر میری داڑھی سنت کے مطابق، میری ٹوپی سنت کے مطابق، میرے سر کے بال سنت کے مطابق، میرا کپڑا سنت کے مطابق، اور پھر اندر کے عقائد بھی کہ اندر کے اعمال میں 5 وقت کا نمازی بن کر جیوں، میں مسجد وار جماعت کا ساتھی بن کر جیوں، میں مسجد کا کھوٹا بن کر جیوں، اس نیتوں کے ساتھ جیوں۔ چاہے مسجد میں کوئی آئے نہ آئے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا بن جاؤں۔
سنتوں کے ساتھ. آج سنتیں نہیں ہے. ہم کس کو مار رہے ہیں, کس کو ذبح کر رہے ہیں, کس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں؟ اس نبی کی جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر خدا کی قسم ہم تک دین پہنچایا. آج اس نبی کے نقش قدم پر ہمارا گھرانہ نہ بنے کہ سیرت پاک کی تعلیم کا تذکرہ ہمارے گھر بہران ہے. یا ہم مسلمانی بن کر جینا چاہتے ہیں؟ مسلمان کو تو اللہ نے وہ اخلاق دیے ہیں, وہ کردار دیے ہیں, اور وہ اللہ نے عزتیں دی ہے جو دین کے اندر خدا نے چھپائی ہے. آج دین نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینکے جا رہے ہیں. آج پتہ نہیں چلے گا, کل جب قبر میں پہنچو گے سارا منظر خدا سامنے کھول کر لائے گا. آئی تھی بات, آئی تھی, سنی تھی, کیا کیا تھا, یہاں سے سنا, یہاں سے نکال دیا, اب عذاب کا مستحق بن جا. موت کی تیاری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں بتلائی. قرضدار بن کے نہ جیو. سادگی زندگی جو پیارے نبی نے گزار دی, چٹنی روٹی میں گزار دی, جب کے آٹے میں گزار دی, پیٹ پر پتھر باندھ کر گزار دی, سادے اور موٹے کپڑے میں گزار دی. آپ کا مکان اتنا چھوٹا تھا کہ آپ جب سوتے تھے تو آپ کا پیٹ اس دیوار سے اور آپ کا سر اس دیوار سے لگتا تھا. کبھی سیرت تو پڑھو. میں نبی کا نام لینے والا, نبی کا نام آئے گا, یہ چننے والے تو بہت ہوں گے اشہد اللہ پر, اور جب کام کی باری آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں کہ داڑھی ہم نہیں رکھیں گے. تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب تو تبلیغ مسجدوں میں نہیں آئے گا, خدا تیری تبلیغ سے, خدا تیرے دین سے تیری اولاد کو تجھے فائدہ نہیں پہنچائے. سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ ہر مرد اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرے, اپنے گھرانے کو دیندار بنائے. اللہ اس وقت یہی چاہ رہا ہے, میرے سارے بندے میری طرف رجوع ہو جائیں, میری طرف متوجہ ہو جائیں, اپنی گناہ کی توبہ کرنے لگ جائے. جب بندہ توبہ کرے گا, اللہ یوں کہتا ہے میرے ان بندوں کی سچی توبہ پر مجھے وہ رحم آتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اترا ہوا اور میری ناراضگی میں زمین سے آسمان پر واپس بلا لوں گا. لیکن کوئی ہونا بھی تو چاہیے. جانے والا جنازہ ہر ایک دعوت دیتا ہے, بھائی میں تو چلا گیا, کروڑ پتی ہو, چاہے جو بھی ہو, اولاد میرے کام میں نہیں, میری بیوی میرے کام میں نہیں, میرے کپڑے میرے کام میں نہیں, میرا مکان میرا کام میں نہیں, اور تم لوگ مجھے کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ کر مجھے کھنڈر میں ڈال دیا, کھڑے میں گڑے میں اتار دیا, میرا کیا کام کا آیا. لیکن تم سنبھل کر آنا, تم تیاری کر کے آنا, تمہیں بھی لوگ اسی طرح ڈال دیں گے, کہ لوگ تمہیں بھی اسی طرح دفن کر دیں گے. موت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اس لیے قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ موت میں مزہ ہے, مزہ ہے. اللہ کے پاس جانے میں کس کو مزہ نہیں ہے؟ اللہ ہے جس کا دیا ہوا کھایا, جس کا دیا ہوا پہنا, جس کی زمین پر رہ رہے ہیں. ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا, زمین کو کڑک بنا دیا, اچھے مکان خدا نے دے دیے, صحت قوت عافیت خدا نے دے دی. اس مالک کے پاس جانے میں کائے کی ڈر. لیکن اللہ نے جو کام دیا تھا وہ کام سونپا نہیں ہے, وہ کام ہم نے کیا نہیں ہے, اسی لیے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. ورنہ صحابہ موت کے انتظار میں تھے. کیوں آئے ہو؟ آپ کے لینے کے لیے کہ چلو لے جاؤ اس رب کی طرف, لے جاؤ اس مالک کی طرف. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں, موت کی تیاری ہر ایک پر ضروری ہے, ہر ایک پر ضروری ہے. جوان ہو تو بھی, برا ہو تو بھی, مستورات ہو
کا دین سیکھے اور ان پر چلے، بوڑھا اپنے بوڑھا کا دین سیکھے اور دین پر چلے، چھوڑو اس دنیا کے جھمیلوں کو۔ سال سال کھا گئی دکان، ایک نماز پڑھنے کی توفیق دکان نے ہمیں نہیں دی۔ یہ دکان قیامت کے دن وبال بنے گی۔ کہ سفید داڑھی آ گئی ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، ابھی پینشن میں نماز پڑھ رہا۔ سنتوں کو آباد کرو، میں مر کر جاؤں چہرے کی سنت لے کر جاؤں، میرا اللہ پوچھے گا کیا لایا؟ اے اللہ کچھ لایا نہیں ہوں، لیکن تیری آقا کی سنت لے کر آیا ہوں، خدا خوش ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی کی مہا سنت یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے آج ہمیں مسجدوں میں بیٹھنا ملا ہے۔ وہ نبی ذات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کے گھر پر حالات ہے وہ ان کی اولاد یعنی بیٹی پر بھی حالات ہے، 3 دن سے گھروں میں کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، گر کر نیچے زمین پر پھٹک جاتی ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی آ گئی کہ نماز میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آج ہم نے اتنا کھلایا کہ نماز کھڑے ہو کر میری بیوی پڑھ نہیں سکتی۔ 100 ٹن کا بنا لیا، 100 ٹن۔ اور فاطمہ کیا کہتی ہے؟ مجھے بھوک اتنی ہے۔ ارے کس کے گھرانے کی بات ہے؟ اگر وہ یوں چاہتے خدا سونے کے پہاڑ آسمانوں سے زمین پر اتار دیتا۔ وہ نبی یوں کہہ رہا ہے جیسے آپ کی بچی شادی پر جب رخصت ہوتی ہے تو ایک طرف ان کا بھائی، ایک طرف باپ، ایک طرف چاچا، ایک طرف اس کی ماں، جب سامنے والے سسرال والے لینے آتے ہیں بچی کی ہچکیاں لگ جاتی ہے۔ پتا ہے اسی گھر میں پل پل کر بڑی ہوئی ہوں، آج مجھے باپ سے جدائی ہے، بھائی سے جدائی ہے، ماں سے جدائی ہے۔ بچی رو رو کر دم توڑ دیتی ہے اور مایوس سمجھتی ہے میری بیٹی کی رخصت ہی نہیں ہوئی، میری بیٹی کا جنازہ نکلا ہے۔ نہ معلوم سسرال میں دکھ ہے کہ سکھ ہے، اس کا شوہر اس کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اور جاتے وقت رو کر بہنیوں کہتی ہے او باپ بھول مت جانا، او بھائی بھول مت جانا، او چچا بھول مت جانا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کو اللہ کے نبی نے کھڑا کر کر صحابہ کو یوں فرمایا تھا، او میرے صحابہ میری پیٹ کی بھوک بھول مت جانا، میری 2 بیٹیوں کی طلاقیں ہوئی بھول مت جانا، میں نے ایسے دین دیے ہیں، ایسا دین میں دے کر جاتا ہوں، لن تضلوا ابدا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا وہ انسان جس نے 2 چیزیں پکڑ لی، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ فاطمہ یوں کہتی ہے 3 دن کے بعد کسی نے میرے گھر پر جو کا آٹا بھیجا، میں نے اس کو پسایا، پیس کر 4 روٹیاں بنائی۔ وہ ہمارے نبی ہے جس کے صدقے میں آسمان بنا، جس کے صدقے میں زمین بنی۔ اور اللہ یہ کہتا ہے اگر ہمیں محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ محمد بڑی شان والے۔ وہ فاطمہ نے یوں کہا جب میں 4 روٹی بنا کر ایک حضرت علی کو دی، ایک امام حسن کو دی، ایک امام حسین کو دی، اور جب 4تھی روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا ہے میرے ابا کا بھوکا پیٹ مجھے یاد آ گیا، میرے باپ بھوکا ہوگا۔ فاطمہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں ابا کے گھر پر گئی اور روٹی کا ٹکڑا دوپٹے میں چھپا کر لے کر چلی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو آتے دیکھ لیا، میری بیٹی ایسی سخت دھوپ میں کیوں آ رہی ہے، جب آئی اور ابا نے جب سر پر ہاتھ رکھا تو فاطمہ اور رونے لگی۔ باپ نے پوچھا کیوں آئی ہے، تو بیٹی دکھ کے مارے اور رونے لگی اور یہ فرمایا ابا 3 دن سے میرے گھر پر ایک لقمہ نہیں،
میرے بھائیوں ہم کس کی سنتوں کو اور کس اللہ کے دین کو لات مار رہے ہیں؟ جتنی ناقدری خدا کی قسم دین کی کرو گے خدا مسجدوں کے گھنٹوں تک سے محروم کر دے گا. ہمیں تیری سجدے کی ضرورت نہیں, ہمیں تیری تلاوت کی ضرورت نہیں. جو قدر کرے گا اللہ اس کو مسجدوں میں لا کر اگر خدا چاہے گا مسجدوں میں سجدوں میں خدا موتیں دے دے گا. میرے بندے کا سجدہ مجھے بڑا پسند. پھر فاطمہ نے فرمایا کہ ابا 3 دن کے بعد کسی نے جھو کا آٹا دیا, میں نے روٹیاں بنائی, چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنائی اور بنا کر میرے 3 باپ بیٹے کو دے دیا. جب میں نے اپنی روٹی اپنے منہ میں ڈالی آپ کا بھوکا پیٹ یاد آ گیا. خدا کی قسم اللہ کے پیارے نبی رونے لگے, بیٹی لا, آج تیرے ابا کا یہ تیسرا دن ہے جو بھوک سے بیتاب ہے لیکن اپنے گھروں میں سے کسی کو کہہ نہیں سکتے. کل منہ بتانا ہے نبی کو. اس دکھ والی زندگی میں نبی نے ہمیں نمازیں دی, ہمیں رمضان کے روزے دیے, ہمیں اسلامی شادی دی, اسلامی منگنیاں دی, اسلامی معاشرہ دیا. آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ آج ہمارا اسلامی معاشرہ کہاں چلا گیا؟ ہر ایک اپنے گھر میں گریبان میں ڈال کر سوچ. اس کے لیے میرے بھائیوں آج ہی فیصلہ کرو, آج ہی نیت کرو اور اسی مجلس میں نیت کر کے اٹھو کہ آج کے بعد سے لے کر موت تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور زور سے بولو کون کون نہیں پڑھے گا, ہاتھ اونچا کرو. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. دوسری چیز میرے بھائیوں گھروں میں سیرت پاک کی تعلیم کرو, مسجدوں میں جا کر ذرا بیٹھو, مسجد و جماعت میں بیٹھو, دین کے حلقوں میں بیٹھو. یہ دین کے حلقے پورے محلے کا بگاڑ دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ اگر بیٹھو گے آپ کے ذریعے سے موت سے پہلے خدا نے چاہا پورے محلے میں سے خدا بے نمازی ختم کر کے نماز خدا پیدا کر دے گا. آپ مر کر جاؤ گے, جن جن گھرانوں پر آپ نے محنت کی ہے ان گھرانہ جب تک بیچ پر جمے گا قیامت تک آپ کی قبروں میں آپ کو ثواب دیتا ملتا چلا جائے. لے میرے بندے, تو نے محنت کی, محنت کر کے مسجدوں میں آ کے رویا تھا, اپنی قوم کے بارے میں, اپنی سماج کے بارے میں, اپنی برادری کے بارے میں. آج تیری محنت تیرے کام آ گئی اور تیرا اس کا اجر ہم دنیا میں بھی اور قبر میں اور موت کے بعد بھی ہم تجھے دیں کرو گے انشاءاللہ. دوسری بات میرے بھائیوں سنتوں کے ساتھ, سنتیں میرے بھائیوں اہتمام کے ساتھ چلیں. ہاں کون سی بلا ہمیں پکڑ سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی بلا ایسی نہیں ہے جو ایک ساتھ ہلاک کر دے. لیکن اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ, اللہ کے سامنے استغفار کرنے پر آ جاؤ. روزانہ صبح شام 100 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد اپنے گھروں میں کراؤ. معصوم بچے گھروں میں ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ان بچوں کو گھروں میں قرآن پڑھاؤ تاکہ وہ بات ہمارے گھروں سے اٹھ کر ہمارے بازاروں سے نکل جائے اور اللہ پوری امت کی حفاظت کرے. روزانہ استغفار پڑھو, روزانہ توبہ کرو, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے کہو اے اللہ کسی کا قصور نہیں ہے, قصور میرا ہے, غلطی میں نے کی ہے, آج امت مار کھا رہی ہے. جھوٹ میں بولا امت مار کھا رہی ہے, سود میں نے کھایا امت پیٹی جا رہی ہے. آج امت پریشان ہے میرے گناہ کی بنیاد پر, کسی اور کے نہیں, کسی اور کے نہیں, میں ہی گنہگار. جب اس خیال کے ساتھ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے, اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں دین کی محنت پر لگنا ہوگا. اور دین کی محنت کے ساتھ پھر اللہ جو زندگی بنائے گا وہ خوشگوار زندگی خدا دے گا. پھر مرنے میں مزہ ہے, پھر مرنے میں مزہ ہے. غم ہر ایک کو ہوتا ہے, صدمہ ہر ایک کو پہنچتا ہے, معمولی چیز